مشہور اور نامور سائنسدان تھامس ایڈیسن، جنہوں نے تقریباً 1000 سے زیادہ ایجادات کی، اوہیو کے ایک قصبے میلان میں 11 فروری 1947 میں پیدا ہوئے۔ تھامس ایڈیسن کے والد سیموئل ایڈیسن ایک ولندیزی اور ان کی والدہ نیلی ایڈیسن کینیڈا کی خاتون تھیں۔ 7 سال کی عمر میں اس کے والدین نے اسے ایک اسکول میں داخل کروا دیا۔ انہوں نے صرف 3 ماہ باضابطہ تعلیم حاصل کی، جس کے بعد ان کے استاد نے انہیں ذہنی معذور کہہ کر اسکول سے خارج کر دیا۔ اسکول سے خارج ہونے کے بعد ایڈیسن نے نئی زندگی ایجاد شروع کر دی۔ اس نے سب سے پہلے ایک برقی آلہ تیار کی، لیکن یہ آلہ بالکل بھی نہ بک سکا۔ ایڈیسن نے ان اشیاء کا تجزیہ کیا جو بازار میں اچھے داموں بک سکیں۔ اپنی پہلی ایجاد کے بعد اس نے ایک ایسا بازار حصص میں بہترین آلہ ایجاد کیا جو تقریباً $40,000 میں بکا۔ یہ اس وقت بہت بڑی رقم تھی۔ اس کے بعد اس کی ایجادات میں مزید اضافہ ہوا۔ اس کی سب سے بہترین ایجاد فونوگراف تھی۔ 1879 میں اس نے ایک روشن بلب ایجاد کیا۔ 1882 میں اس کے ادارے، جس کا نام ایڈیسن کی تنظیم تھا، نیو یارک سٹی میں گھروں میں استعمال کے لیے برقی توانائی پیدا کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد الیکٹریسٹی کا استعمال دنیا میں عام ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایڈیسن نے فلموں کے کیمرے اور پروجیکٹروں کو بہتر بنانے کے لیے بھی بہت کام کیا۔ اس نے ٹیلی فون میں بھی مزید اضافے کیے اور الیکٹریسٹی سسٹم ٹائپ رائٹر میں بھی اضافے کیے۔ اس کی تمام ایجادات کو اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ 1000 سے کہیں زیادہ بنتی ہیں۔ اس کی اتنی ایجادات کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس نے شروع میں ہی نیو جرسی کے ایک مقام میلان پارک میں اپنی ایک تحقیقی تجربہ گاہ تیار کی، جس میں اس نے بہت سے ماہرین بھی رکھے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان تمام ایجادات کا کریڈٹ صرف ایڈیسن کو نہیں بلکہ اس کے دوسرے ساتھیوں کو، پوری ٹیم کو جاتا ہے۔ ایڈیسن صرف ایک سائنسدان ہی نہیں تھا بلکہ وہ پیداواری سرگرمیوں میں بھی مصروف تھا۔ اس نے کئی صنعتی کمپنیاں تشکیل دیں۔ ان میں اس کی سب سے اہم اور مشہور کمپنی جنرل الیکٹرک کمپنی کے نام سے مشہور ہوئی۔ ایڈیسن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کے کئی عرصے وہ بہرا بھی رہا، لیکن اس کے باوجود، اپنی اس معذوری کے باوجود، اس نے بے انتہا کوشش کی۔ 1931 میں وہ نیو جرسی میں ویسٹ اورنج کے مقام پر فوت ہوا اور وہیں دفن ہوا۔ ایڈیسن کو اپنی ایجادات پر اتنے زیادہ ایوارڈ ملے، جس کے بارے میں وہ کہتا تھا کہ مجھے انہیں تولنے کے لیے ایک ترازو درکار ہے۔ 1955 میں اس کی لیبارٹری کو قومی ورثہ قرار دیا گیا اور 1959 میں اس کے گھر کو بھی قومی ورثہ قرار دیا گیا۔ اس کی زندگی میں ہی نہیں بلکہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی عزت اور شہرت میں وہ اضافہ ہوا جو ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ تو دوستو، یہ تھا ایڈیسن کا تعارف، مختصر ہم نے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔